نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، قربانی کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ ایام آتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ان سوالات کے جوابات کی تلاش اور جستجو میں ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو سوال اٹھتے ہیں، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے یا مستحب یا پھر سنت۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کے جواب کی جستجو اور تلاش میں ہوتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اگر وہ آپ نے نہیں سنا یا نہیں دیکھا، وہ اس چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں 4 سوال آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال آج کی اس نشست کا یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں، اور دوسری چیز، قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال کتنا ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض ہے، اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، تو کیا اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں، اور چوتھا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے یا نہیں، جس طرح زکوٰۃ کے اندر مال پر سال گزرتا ہے پھر جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، قربانی کے واجب ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں، کون کون سی شرائط ہیں۔ اس حوالے سے یاد رکھیں، قربانی کے واجب ہونے کے لیے 6 شرائط ہیں۔ اگر وہ 6 شرائط ساری کی ساری کسی شخص میں پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو وہ 6 شرائط کون سی ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل القربہ۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کا مکلف مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ تو جو شخص کافر ہے اس پر عبادات لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ نمبر 2، آزاد ہونا۔ اگر کوئی شخص غلام ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل لأن العبد لا یملک البحر الرائق میں ہے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات تک کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اس کے تصرف، اس کے قبضے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے مولا، اس کے آقا، اس کے مالک کی ملکیت ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے صاحب نصاب ہونا، نصاب کا مالک ہونا۔ باقی نصاب کتنا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں شمار ہوں گی، وہ ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں۔ تو تیسری شرط ہے نصاب کا مالک ہونا۔ اس کی دلیل حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے استطاعت شرط ہے، مال کی ایک مقدار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم مقدار میں مال ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی، وہ شخص صاحب استطاعت نہیں کہلائے گا۔ تو قربانی کے واجب ہونے کی تیسری شرط ہے نصاب کا مالک ہونا۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے، سفر پر ہے، تو اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیس علی المسافر اضحیۃ، کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، عاقل ہونا۔ اگر کوئی عاقل نہیں ہے، مجنون اور مست اور پاگل ہے، اگرچہ اس کے پاس کتنا مال ہی کیوں نہ ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور آخری شرط ہے بالغ ہونا۔ اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، وہ مالدار ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے،
تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شرعی احکامات کے لیے مکلف بالغ ہوتا ہے، نابالغ نہیں، تو جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ 6 شرائط ہیں، اگر ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر کسی میں نہیں پائی جائے گی تو ایسا شخص جو ہے قربانی ایسے شخص پر واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، شرعیت نے مال کی نصاب بھی مقرر کیا ہے کہ اتنی مقدار میں مال موجود ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، اتنی نصاب میں مال نہیں ہوگا تو قربانی واجب نہیں ہوگی، یہ بھی شرعیت نے مقرر کیا۔ یہ انسانوں کی ثوابدید پر شرعیت نے نہیں چھوڑا۔ باقی صاحب نصاب کون شخص کہلائے گا؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، صاحب نصاب شخص وہ کہلائے گا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر کوئی چیز موجود ہے، سامان تجارت ہے یا کوئی اور چیز، 52.5 تولے چاندی کی مالیت موجود ہے یا بذات خود 52.5 تولے چاندی موجود ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، ایسا شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس فیما دون 5 اوراق صدقۃ، کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اس شخص پر فرض اور واجب ہوگی جس کے پاس 5 اوقیہ چاندی کی مالیت موجود ہو۔ اب 5 اوقیہ چاندی، 1 اوقیہ چاندی ہوتا ہے 40 درہم کا، 5 اوقیہ چاندی بن جاتے ہیں 200 دراہم، اور یہی 200 دراہم جو ہیں یہی 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہے۔ تو اب اتنی مقدار اگر کسی شخص کے پاس ہے تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، ایسے شخص پر قربانی بھی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ باقی 52.5 تولے چاندی کی مالیت، ان میں کتنے اموال کو شمار کیا جائے گا، کتنے قسم کے مال ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں 5 قسم کے مال شمار کیے جائیں گے۔ 5 قسم کے اموال ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سونا، اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے موجود ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب۔ نمبر 2، کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب۔ نمبر 3، کسی کے پاس نقدی رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر موجود ہے، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب۔ اور نمبر 4، مال تجارت، یعنی اگر کسی کے پاس مال تجارت اتنی مقدار میں موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ باقی مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جس کو انسان بیچنے کی نیت سے خریدتا ہے۔ کوئی چیز خریدی اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، اور ابھی تک اس کی وہی نیت برقرار ہے، تو یہ مال تجارت، یہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان، اگر کسی کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان ہے تو وہ بھی قربانی کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ باقی ضرورت سے زائد سامان کون سا کہلاتا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ کہلاتا ہے جو گھر میں سال کا اکثر حصہ استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا گھر میں برتن ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، گھر میں زائد بستر ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، زائد کپڑے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، ضرورت سے زائد گاڑی ہے، ضرورت سے زائد گھر ہے، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہے، ہاں وہ ساری جو ہے نا قربانی کے نصاب کے لیے ان کو شمار کیا جائے گا۔ اب اگر ان جو ہے نا 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تب بھی قربانی واجب، اور اگر یہ 52.5 تولے چاندی کو ساری کل ملا کے پہنچ جائیں، یعنی تھوڑا سونا موجود ہے، تھوڑی چاندی موجود ہے، کچھ نقدی رقم ہے، کچھ جو ہے نا مال تجارت ہے، کچھ ضرورت سے زائد سامان ہے، ان تمام کو جمع کر کے اگر ان کی مجموعی قیمت جو ہے 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔
اگر اس سے کم ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ اگر کسی شخص نے قرض دینا ہے تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر کسی نے کوئی قرض دینا ہے تو اس قرض کو بھی اور اس کے پاس جو مال موجود ہے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ اگر جو اس کے پاس مال موجود ہے اس میں سے جو اس نے قرض دینا ہے وہ نکالنے کے بعد اگر باقی ماندہ مال جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب، اور اگر قرض نکالنے کے بعد وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو نہیں پہنچتا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی کے اندر جو قرض دینا ہے وہ بھی شمار کیا جائے گا، اور جو قرض جو دینا ہے اور لینا ہے یہ دونوں شمار کیے جائیں گے۔ اگر قرض دینا ہے تو وہ بھی مال میں سے الگ کیا جائے گا جتنا مال موجود ہے، اور جو قرض کسی سے لینا ہے اس کو بھی شمار کیا جائے گا، اس کو بھی شمار کر کے قرض نکال لیا اور جو لینا تھا اس کو بھی ساتھ میں شمار کر لیا۔ اگر یہ مجموعی 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آخری سوال، مال پر سال گزرنا شرط ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قربانی کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ سال گزرنا شرط نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب کسی انسان کے پاس جو مال موجود ہے وہ سال بھر اس کے پاس رہا، سال کا اکثر حصہ اس کے پاس رہا۔ یہاں قربانی کے اندر جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پر سال گزرنا شرط نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے اس پر سال گزرے گا تو قربانی واجب، سال نہیں گزرے گا تو قربانی واجب نہیں، تو یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے بھی کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے، مثلا کسی نے ہدیہ کر دیا، کسی نے ہبہ کر دیا، تو ایسے شخص پر شرعاً قربانی واجب ہو جائے گی۔